فخر دے تاجدار مرشد کریم انہاں دی اولاد میاں محمد مقصود احمد صاحب آپ دا ست بار شکر گزار اپنے خاندان دے فخر دا اظہار کرتے ہوئے آل نبی نال پیار کرنا جڑا اظہار ہر دفعہ جدوں میں تے حاضری دینا ہے اپنے مرشد کریم دے روزہ اکرم دے آپ دی آل پاک دے آپ کے خاندان دے روزے دے جدوں بھی حاضری دینا ہے جڑیاں شفقتاں تے محبتاں کیا تے بت پرستی جاندا نہیں جی نہیں بت پرستی کیا کہتا میں کہنا لیکن ہم اس کو پوچھتے ہیں جو مرضی کو سڑے کا محمد والا ہم اس کو پوچھتے ہیں ہمارا جب بھی اللہ ظاہر ہوا بندے کے روح میں ظاہر ہوا ہم نے اس میں اللہ دیکھا فرماندے نے کہ یہ ہم اللہ ہی کی طرف سے کہہ رہے ہیں وہ کوئی نفی سے کر کے دکھائے فرمایا یہ میں اللہ ہی کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کو ملکوں کی سمداری دی جائے گی کوئی اعتراض کر کے دکھائے کوئی اہل حدیث کوئی دیوبندی کوئی وہابی فرمایا یہ ہم اللہ ہی کی طرف سے کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف کون کہہ رہے ہیں تو پھر ہم اس کو پوچھتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ بات یہ ہے کہ رب ساڈا وہی ہے پوچھتے ہیں یہ ہمیں رب تک پہنچانے والا ہے تو اس کا ادب کرو جو تمہارے ساتھ نیکی کرو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب نے وہ بندہ ناشکرا ہے وہ بندہ جو بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا دینا تو رب ہے تو بندے کا بندہ کیوں شکریہ ادا کرے زندہ تو ہر شے رب ہے تو بندے کا بندہ کیوں شکریہ ادا کرے کہنا شکریہ جی کیوں کہ اللہ دا کرو نا اللہ نے فرمایا جو اللہ کے نبی نے جو بندے کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا تو ہم ان کا شکریہ ادا کریں کہ سارا اپنے لڑ لا لیں کل لا اسالکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربا یہ تفسیر ہے ایک بات گفتگو جو سرکار فرما رہے ہیں مقصود صاحب یہ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ جس نے ہمیں دین دیا اس کی اولاد سے محبت یہ بھی شکریہ کا انداز ہے اور جس نے ہمیں یا حی یا قیوم کا عکس عطا فرمایا اس کا رستہ دکھایا اس کی تصویر کی طرف دیکھنا اس سے محبت کرنا یہ بھی جو ہے کل لا اسالکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربا کا عکس میرے بیٹیوں بڑی مختصر جی گفتگو بڑی مختصر اختصار کے نال 3:30 بجے سرکار نے فرمایا دعا ہو جانی ہے میرے بیٹیوں میں صرف تھانوں اتنے آن دا پچھلی دفعہ جدوں بھی گل کرنا ہے ایک مقصد سمجھا جانا ہے کہ کل تانوں پاؤں پھڑ کے کوئی بندہ روکے نہ یہ آیا مبارکہ معراج شریف کی رات کا ایک راز ہے اس راز میں تھوڑے کو سمجھا دینا ہے میرے بیٹیوں راز نو کیڑی رات دا معراج کی رات دا راز معراج شریف کی رات میں 2 راز پہلی آیت کے ترجمے میں 10 دفعہ میرے بیٹیوں اللہ نے فرمایا سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ میں تفسیر نگاراں نے پوچھا مینوں ذرا دسو تے صحیح او میرے بیٹیوں جڑا بارکنا حولہ جڑیاں تے برکتاں نے لنوریہ کیڑیاں علامتاں نے کیڑیاں برکتاں نے خدا جاندا ہے میں پوچھتا رہا کیا کھجوراں دے باغ نے کیا اتنے کوئی زمزم کا کنواں ہے یا اتنے کوئی ایسا متبرک پانی ہے کی چیزیں تفسیر نگاراں نے لکھیا ہے اتنے نہ کوئی بابرکت کھجوراں نے نہ اتنے کوئی بابرکت پانی ہے پھر کیڑی علامتاں دے برکتاں نے جڑیاں مسجد اقصی دے گرد گرد نے پھر ایک کوئی گل تفسیر نگاراں نے مجھے سمجھائی ہے کہ اتنے اللہ نے نبیاں دے بازارات نے یعنی جتھے نیکاں دے بازارات نے رب انہاں جگہ نو رحمتاں تے برکتاں والی جگہ اور دوسرا معراج شریف کی رات کا راز بڑا ہی پیارا راز میں اس گل کا ذمہ دار ہوں اج بھی ذمہ دار ہوں کل بھی ذمہ دار ہوں قیامت والے دن بعد از قیامت میں اس گل کا ذمہ دار ہوں میرے بیلیوں میرے آقا رسول خاتم الانبیاء والمرسلین آپ جدو
حضرت جبرائیل علیہ السلام دے نال آپ تشریف لے جا رہے سن، آپ مسجد اقصی کی طرف رستے وچ میرے آقا روح نہیں خاتم الانبیاء والمرسلین، آپ نے پوچھا جبرائیل مصر دے علاقے اس میدان دے اندروں خوشبو کادی پہ ہوندی ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ جگہ ہے جتھے فرعون دی لونڈی وہ دی باندھی کیونکہ دو بیٹیاں دیاں ہڈیاں دفن کیتیاں گئی سن، یا رسول اللہ یہ اس جگہ تو خوشبو پہ ہوتی ہے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یعنی میرے پترو میرے بیلیو جبرائیل امین نے دسیا یا رسول اللہ وہ مشاطہ جڑی فرعون دی بیٹی دی غلام سی وہ دے کنگھی کرتی سی وہ دا لباس پیار کرتی سی یہ وہ دی ہڈیاں دفن ہونے والی جگہ ہے، وہ دیا بیٹیاں جنہ رب دی خاطر جنہ نبی دی خاطر محبت نبی وچ محبت الہیہ وچ اپنی جاناں پیش کیتیاں سن، ایتھے انہاں دی ہڈیاں دفن نے، انہاں ہڈیاں وچوں جنت دی خوشبو آ رہی ہے۔ معراج دی رات دا یہ فلسفہ رات سن سمجھ آ گیا جتھے نیکاں دی ہڈیاں رب دے نال پیار کرنے والے دے جسم اقدس اللہ کے رسول نال پیار کرنے والے جسم دفنائے جاتے نے اتھوں جنت دی خوشبو آتی ہے۔ معراج دی رات دا فلسفہ میں اج بھی ذمہ دار ہوں، کل بھی ذمہ دار ہوں، تسی پاکستان میں چی نہیں باہر بھی کسی عالم کو چلے جاؤ انہوں جا کے پوچھو فلیر شریف تو سید تحسین حیدر بابا جی دا غلام آیا سی وہ کہہ گیا ہے اور نہ ہڈیاں جو خوشبو آ رہی سی وہ کہہ گئے ہاں یہ حق کے یہ سچے پر جدو پر کہہ دے انہوں بھی تیرے پر دی پر لوڑ نہیں، حق سانو مل گیا جتے نیکاں دیاں ہڈیاں دفنائیاں جاندیاں نے، نیکاں دے جسم دفنائے جاتے نے، وہ جگہ جڑی جنت دا مرکز بن جاتی۔ آج کوئی بندہ سانو ایک روک کے سمجھائے باؤں پھڑے کے گئے اور کی لینڈ چلے دارالحسان خدا جانتا ہے اے فلسفہ یہ راز میرا ارادہ اپنے دلوں کے ذہنہ جو بٹھا لینا او بیلیو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اس غلام باندھی دی جتنے جسم دفنائے گئے سن ہڈیاں دفنائی گئی سن وہ جگہ جنتیاں خوشبوؤں کا مرکز بن سکتی ہے۔ تے میرے بیلیو میرے آقا اور اپنے غلام جڑے جگہ جگہ کتے قیدیاں نو کتے غریباں نو کتے مسکیناں نو کتے نبینیاں نو کتے گگڑیاں نو کدی امریکہ کدی انگلینڈ کدی سپین کدی نیپال وچ یا حیو یا قیوم دے مرکز بنا دے خدا جانتا اور جگہ بھی جڑی جنت دی کچھ دعا دا مرکز بن جائے۔ جہاں موسیٰ علیہ السلام سے ایک امتی جڑا صرف اللہ دی وحدانیت تے یقین رکھے تے نبی نال پیار کرے انہاں دی ہڈیاں جنت دی خوشبو دا مرکز ہے تے خدا جاندا ہے اسی ایتھے سرکار دے روزے تے سرکار دی یاد دے روزے تے ایویں نہیں ہوندے کیونکہ سرکار دا مقام بھی بڑا الورا ہے تے سرکار دے امتیاں دا مقام بھی بڑا جو اس جگہ تو خوشبو آندیاں سن داتا علی حجویری یا خواجہ محمد چشتی اجمیری یا مرشد کریم حضرت ابو انور محمد برکت علی آپ 20 سال بعد بی پی اے بعد آپ کے بیٹے ولی کامل میاں انور صاحب نے روزہ اقدس پہ اسی بلا وجہ ہوں دے نہیں کہ تو انہوں کو روکے تو انہوں کہنا پڑا ہو جا کہ جنت یا خوشبوہاں اتھوں مل دیا سن کسی دارالحسان زلال والے بھی جنت یا اوہی خوشبوہاں لینڈ واسطے جا رہے ہیں کہ جنت یا تو جو خوشبوہاں ہوتی ہیں کہ جنت کا فیضان بھی ملتا ہے۔ اور میرے بیلی اگر یاد رکھے تھے ریاض الجنہ مرکز کائنات سرکار دے قدمین شریفین جتے سرکار دا روزہ سرکار دے کر تو لے کے آپ دے ممبر شریف تک وہ مرکز کیوں بڑھیا کہ سرکار دے قدم لگتے رہے ریاض الجنہ۔ اور میں خدا جانتا ہے اس گل دا دعا ہے بزرگ نے پوچھا بابا جی سرکار اور سونے ہو تسی تے دارالحسان مرکز دے پھرتے ہو تسی جوتا پاپوش مبارک استعمال نہیں فرماندے نے نہیں فرماندے بابا سرکار نے فرمایا پاپوش کیویں پاواں جُتی کیویں پاواں ایک پاسے میں دیکھنا وا تے مسجد ہے دوجے پاسے قرآن محل ہے تیجے پاسے ویکھنا ہے مینارہ اصحاب بدر ہے دسو میں کیڑی جگہ جُتی پہن لواں بابا سرکار نے جو فرمایا میرے کے
ناقص ذہن وچ یہ خیال یقین مکمل ہو گیا جتنے اصحاب بدر دا فیض ہو گئے 17 رمضان المبارک کا 313 دا خدا جاندا ہے وہ مرکز جڑا ہے مقام بدر والا کیونکہ ہمیں میاں صاحب فرما رہے سن اس گل کی تقلید کر دوا جہاں جس کا بابا جی نے فرمایا جہاں جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے اگر صحاب بدر کا یہاں ذکر ہے تو صحاب بدر کا فیض یہاں موجود ہے اگر یا حیو یا قیوم کا ذکر یہاں ہے تو یا حیو یا قیوم کا نور بھی یہاں موجود ہے اور اگر سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں پہ ذکر ہے تو وہ میرے کریم آقا کا فیضان ہر وقت ہر لمحے یہاں پہ موجود ہے ہم یہاں بلا وجہ آتے نہیں ہیں یہ قرآن نے شب معراج میں ہمیں بتا دیا جب جنت کی خوشبو سونگھنے کی ضرورت ہو کبھی داتا علی اجمیری چلے جاؤ کبھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری چلے جاؤ اور جب قرب و جوار کے لوگ ہو جنت کی خوشبو میں مقام دیکھنے ہو تو دارالاحسان میں پہنچ کر میرے نیک بندے کے گھر پہ حاضر ہو جا جنت کی خوشبو تمہیں مل جائے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے کبھی کسی سے ڈرنا نہیں آج کل یہ فیس بک پہ مختلف ذہنوں کے لوگ آ گئے مختلف ذہنوں کے لوگ آ گئے ہیں لیکن دو باتیں یاد رکھیے گا میرے مرشد نے جو مجھے سکھائی ہے میرے مرشد نے جو سکھائی ہے دو باتیں کو یاد رکھیے گا آپ ایم اے انگلش کر لیں ایم ایس سی کر لیں یا اور بھی علوم آپ آگے کر لیجئے لیکن ادب کی کمی کو یہ ایم اے پورا کر سکتا یہ ادب کی کمی کو ایم اے پورا کر سکتا سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند یہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی خدا جانتا ہے یہ فرزندی کے آداب جو ہے یہ ادب کے جو سیکھے ہیں یہ علم پورا کر سکتا نہیں لیکن جو با ادب ہے اس کا ادب جو ہے علم کی ہر کمی کو پورا کر سکتا ہے میرے دوستو ہم یہاں پہ جب نیکوں کی یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 7 سالہ طاقت بیریا ان نیکوں کی صحبت جو ہے 1000 سالہ نبی نمازوں سے یہ بہتر ہے آپ کی تربیت ہو جاتی ہے آپ کے اندر کا سویا ہوا اصل انسان جو ہے جو حقیقی بندہ ہے خدا ہے وہ ان کی نظروں سے وہ صحت مند ہو جاتا ہے وہ جاگ جاتا ہے ہم دلوں کو جگانے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں ہم تربیت کے لیے یہاں سے آتے ہیں علم سے تربیت نہیں ہوتی عمل سے تربیت ہوتی ہے کہیں پہ آپ کو صرف کال ملتا ہے کہیں سے پہ صرف کال باتیں ہیں لیکن خدا جانتا ہے حقیقی حال جو ہے وہ صرف ملے گا تو درے ولی کامل سے ملے گا یہاں پہ کال نہیں حال کی باتیں ہوتے ہیں جہاں سے حال درست ہو جائے وہ ہر حال میں درست رہتا ہے مجھے کسی نے پوچھا صوفی کسے کہتے ہیں صوفی کسے کہتے ہیں تو میں نے ایک لیڈیز کو سے پوچھا مجھے ذرا بتائیے صوفی کسے کہتے ہیں ولی کسے کہتے ہیں کرامت کسے کہتے ہیں خدا جانتا ہے مجھے اس ولی کامل نے کہا کہ جو نیک ہوتا ہے جو ولی ہوتا ہے وہ کرامت کے اظہار کو پسند نہیں کرتا میں نے کہا پھر بھی اس سے کرامات کا اظہار ہوتا ہے انہوں نے فرمایا چونکہ وہ رب کے ہونے میں گم ہو گیا ہوتا ہے وہ کرامت کا اظہار اس سے نہیں ہوتا پر رب خود کروا دیتا ہے کرامت کا اظہار اس سے نہیں ہوتا نہ وہ کرتا ہے بلکہ کرامت کا اظہار جو ہے رب اس سے کروا دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ ہر لمحے اللہ کی نگاہ میں اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے اسے نہ کسی کے آنے کی خوشی نہ کسی کے جانے کا غم ہوتا ہے میرے دوستو ایک آدمی میرے مرشد کریم کے پاس آیا آ کر اس نے 50,000 روپیہ پیش کیا میرے مرشد نے فرمایا ادھر آؤ بھائی حسابات کو ذرا ڈھونڈو حسابات کو ڈھونڈا گیا تو آپ نے فرمایا آج کا دفتر ہم کلوز کر چکے ہیں یہ 50,000 تم واپس لے جاؤ آج کا پیر جو ہے اس کے پاس رات کے کسی لمحے دن کے کسی لمحے میں 10,000 لے کر آ جاؤ انکار کرتے ہوئے آج بھی صبح تھا کل بھی صبح تھا
یہ صرف ایک صوفی کو، ایک ولی کامل کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہوتی ہے۔ وہ پیسے کا بندہ نہیں ہوتا، وہ رزق کا بندہ نہیں ہوتا، وہ کس کا بندہ؟ وہ اللہ کا اور اس رازق کا بندہ ہوتا ہے۔ اس کی ہر امید، ہر خوشی جو ہے صرف رب کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ اپنی لو اس نے اپنے رب سے لگا لی۔ آپ کا یہاں آنا کسی بھی کمی سے کم نہیں، کوئی بھی کمی آپ کو یہاں پہ نہیں ملے گی۔ یہ میں کہتا ہوں، یہ تو نہیں ہوتا۔ عبدالرشید صاحب ہیں میرے جاننے والے، وہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ راتوں رات تبدیلی آتی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ فرماتے ایک اللہ کے ولی نے کہا درخواستیں چاہیے آقا رحیم کے حضور میں۔ بہت سے لوگوں نے درخواستیں، آخری بات میاں صاحب کے آنے تک میں آخری بات درخواستیں لکھی سب نے۔ عبدالرشید صاحب فرماتے میں نے بھی درخواست لکھی، سبھی نے درخواستیں لکھی۔ کسی نے لکھا کہ مجھے ٹریکٹر مل جائے، کسی نے درخواست لکھی کہ مجھے بھینسیں گھوڑے مل جائے، کسی نے کہا زمینیں مل جائیں، کسی نے کہا 5 2 4 بیٹے مل جائیں، کسی نے کہا وہ اعلیٰ عہدے مل جائیں، کسی نے ملنے لکھی۔ عبدالرشید صاحب میں نے اس نے پوچھا آپ نے کیا لکھا؟ عبدالرشید صاحب فرماتے ہیں میں نے لکھا مجھے یا رسول اللہ آپ کی محبت عنایت ہو جائے، مجھے آقا آپ کی محبت مل جائے۔ فرماتے ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، میں اس اللہ کے ولی سے پوچھا ہماری درخواستوں کا کیا بنا؟ فرماتے ابھی پینڈنگ ہے، سرکار کے حضور میں پیش ہے۔ فرماتے کچھ دنوں کے بعد انہوں نے بلایا مجھے کہا عبدالرشید کی درخواست منظور ہو گئی ہے۔ عبدالرشید صاحب فرماتے ہیں پہلے میں گانے لکھتا تھا، پہلے میں دنیا کی باتیں لکھتا تھا، پہلے میں سیاست کی باتیں لکھتا تھا۔ یہ تو نہیں ہوا کہ 2 دن 4 دن 10 دن مہینہ 2 مہینے 4 مہینے سال کے بعد مجھ میں تبدیلی آ گئی، لیکن فرماتے وہ درخواست لکھی گئی، درخواست منظور ہو گئی، کافی وقت گزر گیا، لیکن آج میری زندگی کا یہ حال ہے، میں لکھتا ہوں تو آقا کا نام لکھتا ہوں، میں بولتا ہوں تو آقا کا نام بولتا ہوں، میں سنتا ہوں تو آقا کا نام سنتا ہوں، میرے ارد گرد ہوتا ہے تو میرے آقا کا نام ہوتا ہے۔ خدا جانتا ہے وہ جو بابوں نے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے نا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے دیا، ان نیکوں کی صحبت کا یہ فیضان ہوتا ہے۔ اللہ اللہ چمبے دی اٹھی تے مرشد من وچ لائی ہو، نفی اس بات کا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو، اندر موٹی مشک بچایا تے جان بھلن تے آئی ہو۔ پھر یہ مرشد نگاہ فیض سے اپنی نگاہ سے ہمارے اندر ایک ایسا بیج محبت کا بو دیتے ہیں کہ وہ آہستہ 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 پروان چڑھتا رہتا ہے، اور ایک وقت آ جاتا ہے محبتوں کا ایسا نظام چل جاتا ہے کہ بندہ پھر سنتا ہے تو مرشد کا کلام سنتا ہے، بندہ بیٹھتا ہے تو مرشد کے نظام میں بیٹھتا ہے۔ ایسی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے کہ بندے کو اور کچھ ہوش رہتی ہی نہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ میں ہوتا ہوں، میرا رب ہوتا ہے، اور میرے بابا سرکار نے فرمایا جب رب راضی ہوتا ہے تو پھر نبی کریم کے قدموں میں پیش کر دیتا ہے، جب آقا و کریم راضی ہوتے ہیں تو رب کے نور میں غوطے لگوا دیتے ہیں۔ یعنی کیا ہے؟ رانجھا رانجھا کر دی نہیں میں آپ کو ہی رانجھا ہوئی، آنکھوں نہیں منتی تو رانجھا تے ہیر نہ آنکھوں کوئی، میں رانجھے وچ تے رانجھا میں وچ ہن ہور خیال نہ کوئی۔ میرے بیلیو میرے دوستو، اگر رب چاہتے ہو، رب کا نور چاہتے ہو، رب کا پرتو چاہتے ہو، یا حیو یا قیوم تو پڑھتے ہو، میرے مرشد کے حکم پر، میرے مرشد کے فرمان پر، میرے مرشد کے طریقے پر، میرے مرشد کے طرز پر یا حیو یا قیوم تو پڑھتے ہو، یا حیو یا قیوم کی حقیقت کا نور اگر حاصل کرتا ہے تو میرے مرشد مکرم کے انہی فیض بار مدارس میں، یعنی ان فیض بار مراکز پہ آ جاؤ، انشاءاللہ 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 بابا یہ سرکار کا وہ نور وہ فیض ان مراکز سے صدا ملتا ہے، صدا ملتا رہے گا۔ آپ مجھے پوچھیں کہ صدا ملتا رہے گا شادی یہ کیوں کہہ دیا ہے؟ یا حی کا معنی زندہ ہے، حی کا معنی زندہ ہے، قیوم کا معنی قائم ہے۔ تو میرے پتروں، عام سی سادہ سی مثال ہے جو کئی لوگ رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا جب جہاز اڑتا ہے نا اس کے ساتھ اس کے ٹائر بھی اڑتے ہیں، جو اس کے جڑ کے ہوتے ہیں ٹائر ہے لوہے کا سسٹم، اس کے اندر تمام چیزیں جو بھی ادھر ادھر سے اٹھا کے ایک چھوٹا سا پرسا جو ہے، ایک چھوٹا سا تیر چھوٹا جا کل جڑا ہے میرے بیٹیوں وہ بھی نال ہی اٹھتا ہے جدو بحری جہاز چلتا ہے،
ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਫੱਟੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਕਿੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਯਾਰ ਹਯੁਲ ਕਯੂਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਡੁੱਬੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਉਹ ਆਦੀ ਸਾਥ ਹਯੁਲ ਕਯੂਮ ਹੈ ਤੇ ਹਯੁਲ ਕਯੂਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਯੁਲ ਕਯੂਮ ਦੀ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਬੇਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਡੁੱਬ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਯੂਮ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿੱਗਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿਆ ਕਯੂਮ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਰੀਮ ਨੇ ਐਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਉਹ ਹਯੁਲ ਕਯੂਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਯੁਲ ਕਯੂਮ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਮਰੇਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਡੁੱਬੇਗਾ, ना टिकेगा। क्योंकि बुल्ले शाह ने फरमाया आपे सुटदा है कुंडियां ते आपे खिंचदा है डोर। बुल्ले शाह असा मरना नहीं और पिया कोई और, यानी जड़ा या हय्यो या कयूम दा हो गया, ओदे नाल जुड़ गया, जड़ा ओदे जिक्र दा मरकज बन गया, ओए मरकज कदी खत्म हो सकदे नहीं। ते बेलियो जड़ा पानी विच जावे ओ प्यासा रह सकदा नहीं, यानी दरिया च खूह विच जावे प्यासा रह सकदा नहीं। ते जिहड़ा इसे या हय्यो या कयूम इहदे मरकज ते आ जाएगा इंशाअल्लाह वो भी प्यासा रह सकदा, वो फैज तो मुबर्रा हो सकदा। या तुसीं बोलदे जिवें लगदा तुहानूं कागड़ा यार तुहानूं ते खुश होना चाहिए। आओ हाँ मेरे नाल जरा या हय्यो या कयूम या कयूम या हय्यो 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 या कयूम या आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पुत्रों, मेरे बेटियों, मेरे दोस्तों, मेरे मुर्शिद के गुलामों, यार जिथे जिक्र होवे उत्थे मौजूद हुंदा है कि नहीं? सच दा बात करे करो। जिथे जिक्र होवे उत्थे मौजूद हुंदा है कि नहीं? हुंदा है ना। ते यार या हय्यो या कयूम तुसीं क्या है ओ हय्युल कयूम वेख रहे कि नहीं? जेड़ा शार है तो कहना मैं करीब हां, मैं हबलुल वरीद तो भी नेड़े हां, सब तो नेड़े शार है, इहदे तो भी नेड़े ते समीउ बसीर वेखण वाला ते जानन वाला मेहरबान रब। और जो रब हर जगह मौजूद है, जिहदा जिक्र करिए उत्थे मौजूद हुंदा है। असीं इत्थे जिक्र किहदा कर रहे हैं? हय्युल कयूम दा। इहदा मतलब जिहदा जिक्र मौजूद है हय्युल कयूम इत्थे मौजूद है, वेख रहे हैं, हर जगह मौजूद है ना। सैयदना करीमुल आला हज़रत ने फरमाया हम यहाँ पे पढ़े वो मदीने सुने, असीं आला समाज पे लाखों सलाम। और बेलियो कुरान और हदीस की रोशनी में असीं इत्थे पढ़िए आका मदीने सुनते हैं। यार जे आका सुन रहे हैं जे आका दा जिक्र सैयदना करीमुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हो रहा है ते आका भी सानू वेखदे पे ने। ते मेरा वजदान कहता है ते मेरा यकीन है मेरे बाबा जी सरकार हय्युल कयूम दे मरकज दे नूर दे मरकज ने मेरे मुर्शिद दा फैज़ इस वेले इत्थे भी जारी है। इस वास्ते घबराना नहीं बेलियो, बल्कि इस मरकज को कायम है। इस मरकज से आओ, इस मरकज से बैठो। मियां साहब नाल मुलाकात होवे या ना होवे, यार जब नहाईदा है ते सिर उत्ते पानी पाए ना ते किसी बेली ने सिर ते जब पानी पाया ना मोढियां ते ना पैण गई, उन्होंने कहा सिर ते पानी पाए तो ढेड़ी ते ना आवे, और यार सिर ते पानी पाए तो कपड़े ते ना पवे। लेकिन ऐसा हो सकता जो पानी पैना ना, मैं गल्लां बड़ियां देसी बोल समझा रहा है। जो पानी पैना ना सिर उत्ते ते मोढे भी गिले होने चे, सारा जिस्म गिला हो जाना जे। ते खुदा जानदा है जो अनवारों तो जल्लियात इस कलर पे वार होंदियां ने ना, अनवारों तो जल्लियात मैं क्या सी मैं तेरी गल्लां करा हक्की ते सच्ची ने अज भी ज़िम्मेदार हां, आखिरत भी ज़िम्मेदार हां। मेरे बेटियों मेरे पुत्रों, ये अनवारों तो जल्लियात जो दिल उत्ते वार होंदियां ने, ये पूरा जिस्म तो मुस्तफीद हुंदा है, ये लिबास मुस्तफीद हुंदा है। ये लिबास ही मुस्तफीद नहीं हुंदा जिथे असीं बैठे हुंदे ने, ये नेक बाबे वो मसल्ला वो जगह वो कमरा वो दरो दीवार जड़े ने वो सारे मुस्तफीद हुंदे ने। इहदा मतलब है मेरे पुत्रों जो अनवार तो जल्लियात दिल उत्ते वार होण पूरा माहौल मरकज़ जिहड़ा चकमगा
جانتا ہے میرے مرشد کریم جدو سونیاں دی تلیاں لے کے اس مرکز سے پھرتے ہوں گے جدو آپ قرآن محل کدی اس مسجد کدی مینارہ بدر وچ جدو آپ تشریف فرما ہوندے نے میں بھی بیٹھیا سرکار ہوں آپ دے قدماں نوں اس جگہ میں بھی حاضری دیندا رہا اس جگہ بچپن سی میرا ٹیر بچپن سی بابا سرکار دے تو لڈو کھادے موتی چور میرے بیٹیوں میں کوئی گل اس تو کی کدھر انہاں کو میں سنی سنائی گل کر رہا جدو سرکار دی تلیاں تے لگیاں ہونگیاں جدو یا حیو یا کا نور آپ دے قلب تے وارد ہوندا آئے گا تے یقیناً نور نال اتنی مسجد ہے مسجد نہیں یہ صحن جڑا ہے قرآن محل مینارہ بدر اے پوری جگہ جڑی ہے اس نور تو مستفید ہوندی ہوئے گی تے نور جدو یہ پیندا ہوئے گا تے رب دا نور کدی جدا ہو سکدا نہیں اج بھی یہ جگہ ساری دی ساری بابا سرکار دے نال جڑا حی القیوم دا نور جو مرکز جڑا بنیا ہوندا سی وہ ایتھے موجود ہوندا سی اج بھی نور ایتھے موجود ہے اج بھی نور ایتھے قائم ہے میرے بیلیو جدوں بھی آؤ اس تو مستفید ضرور ہونا یہ نہ سمجھنا فلاں نہیں ملیا تے مینوں کچھ فیض نہیں ملیا فلاں نال گل نہیں ہوئی مینوں فیض نہیں ملیا نہیں یارا دریا وچ موتی لاؤن والا پیاسا بھی نہیں رہندا تے پلیت بھی نہیں رہندا دریا وچ موتی لاؤن والا پیاسا بھی نہیں رہندا تے پلیت بھی نہیں وہ دی وجہ میں ہم تھانوں ایک گل آپ کی سمجھاواں گل تے آپ نے میں کہیا سی لیکن میں منتظر میاں صاحب تشریف لے کے کیونکہ اگلا نظام انہیں فرمانا تسی سمجھنا ہے تسی یہ سوچتے ہو یاد ہے کہ آپ یہ مقصود صاحب کی زیارت نہیں تو یارا فیض نہیں ملے ایسی میں دلیل دے دوں کہ وہ نیک و سونا اور بابا جی دے سرکار دے فیض والا نہیں ملیا تو فیض نہیں ملنا اینج نہیں ہویا ایک بابا کرن تو چکیا وڈیا وڈیا بابا بچوں سیف الرحمان قادری صاحب وڈیا وڈیا بابا بچوں بڑا بابا کرن چکیا مدینے چلے گیا ماں نے کیا کہ پترا گھر جانا ہی مسجد نہیں جانا گھر گئے میرے آقا خاتم الانبیاء رب رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زیارت میں کیا واپس آ گئے دوسری باری ماں نے کیا مسجد جائی گھر نہیں جانا ہن پھر زیارت میں ہوئی مسجد سرکار کے سرکار سن ہن زیارت تو رہے وقتی طور پہ بظاہر محروم لیکن میرے بیلیو زیارت تو محروم رہے لیکن فیض تو محروم پکی گل ہے آج جا کے مولویاں پوچھ لینا تسلیم شاہ یہ گل کر کے زیارت تو محروم ضرور رہے گے لیکن میرے نبی میرے آقا آپ جانتے سن کرنے میں میرا ایک عاشق ہے جڑا 2 باری حاضر ہو جائے جڑا ماں دا تابع فرما دے جڑا نماز دا پابند ہے عاشق میرا ہے میرے آقا دی زیارت تو محروم کے رہے اب ایسے کرا نہیں لیکن فیضان مصطفیٰ تو محبت مصطفیٰ تو نگاہ مصطفیٰ تو محروم نہیں رہے جنہوں وصال دا وقت آیا میرے آقا نے فرمایا اے عمر اے علی کرم اللہ وجہ تعالیٰ کریم جاؤ جا کے میرے تو بعد میرے اس نیک کو میرا سلام بھی کرنا ہے کہ میری امت واسطے دعا بھی کرنا ہے یہ دلیل ہے میرے بیٹے ایمیں نہ کہ دل سمجھنا کسی مزار پہ گیا تو فیض نہیں ملیا دارو ایسا ملیا تو فیض نہیں ملیا جدے کو تسی حاضر ہوئے ہو جدہ کو تھوڑی حاضری ہوتی ہے وہ تو آنو ویکھتے بھی لے وہ تو آنو جانتے بھی لے یا اللہ یا رسول اللہ کہنے والے یا حیو یا قیوم والے جڑے بیلی دارو احسان تشریف لے آنے اپنے کرو پیڑا کر کے تشریف لے آنے حاضری ہوتی ہے خدا جانتا ہے کدی بھی کمی رہندی نہیں اس دربار کے ہونے والے انہوں انشاءاللہ کوئی محروم رہے گا نہیں کوئی کمی رہے گی نہیں بلکہ حی القیوم دا فیضان جڑا جاری اور ساری ہے صدا قائم اور دائم ہے انشاءاللہ تو آنو ہی ملے گا اور انشاءاللہ اللہ کو کمی رہنے بھی دے گا نہیں نہ سن لیے جی